الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں جگن کاظم اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ایٹ ہوم۔ آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور آج اسلامک سال 1445 کے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے۔ جب نیو ایئر ویسٹرن کیلنڈر پہ منایا جاتا ہے تو بہت سیلیبریشنز ہوتی ہیں، لوگ ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اسلامی سال کی جب شروعات ہوتی ہے تو ہماری جو بیہیویئر اور ہمارا کانڈکٹ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے، جہاں پہ اگر ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کا سوچیں، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کا سوچیں، اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو شاید یہ ایک بہت بہتر آپشن ہوتا ہے۔ نئے سال کا آغاز ایک عزم اور جذبے سے ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ عزم اور جذبہ جو ہے وہ ہمیں اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک بہتر انسان بنانے کی طرف لے کے جاتا ہے، تو پھر ہم اپنے پرپس کو 100% اچیو کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رب تعالیٰ سے دعا کریں اور اسپیشلی اس چیز کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے اور ہمارے ملک میں خوشحالی آ جائے، پازیٹیوٹی آ جائے، ہر انسان زندگی کو ایک اچھے اور بھرپور انداز میں جیے۔ اور اسی وجہ سے ویورز، آج کا ہم نے ٹاپک بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اور اگر ہم کہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی کی شروعات آپ سے ہوئی تو یہ بات شاید غلط نہیں ہوگی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بریلینٹ آپشنز حضرت عمر نے پریزنٹ کیے ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بہت سی بریلینٹ انوویشنز جو ہیں ان کو پٹ فارورڈ کیا، اور ان انوویشنز کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے، لیکن جو سب سے امیزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دور خلیفت میں جب آپ خلیفہ تھے تو اس دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ہر انسان ایک اتنی پازیٹیو اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کو اسی خوشحالی اور اسی پازیٹیوٹی کی طرف لے کے چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز پہ بات کریں گے جو اگر آپ سوچیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتی ہے اور آپ کے گھر میں بھی خوشحالی لے کے آتی ہے، اور وہ ہے پودے۔ دیکھیں، شجر کاری، پلانٹیشن کرنا، یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے۔ دیکھیں، جس ملک میں فارسٹ کور یا درختوں کا کور 15% کے قریب ہونا چاہیے، اس ملک میں اس وقت فارسٹ کور 3 یا 4% ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنے آکسیجن کی اور آلودگی سے بچنے کے لیے ہوا چاہیے اور جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں۔ اور اگر ہر انسان اپنا حصہ ڈالے، اگر ہر انسان ایک درخت لگا دے تو وہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، تو اس پاپولیشن کے اگر نیگیٹو ایفیکٹس ہیں تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے آلودگی یعنی کہ پولوشن کو کم کریں، اور اگر باہر روڈ پہ نکل کے صفائی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک درخت تو لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں گرینری لگا سکتے ہیں، گھر کے باہر گھر کے اندر دونوں جگہوں پہ بہت سے پودے ایسے ہیں جو پولوشن کو کم کرتے ہیں۔ اور مانسون کے سیزن میں یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ایسا ٹائم بھی آتا ہے جب بالکل بہت دنوں کے لیے بارش نہیں ہوتی، تو پودوں کو پانی دینا، ان کو بھی سپورٹ دینا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کریٹ کی ہے، چرند پرند، پودے، درخت، انسان، کیڑے مکوڑے، یہ سب چیزیں رب تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، اور ان سب کو برابر کا جینے کا حق ہے۔ جو اپنے آپ کو
نیوٹریشن نہیں پرووائڈ کر سکتے، کم از کم ہم ان کو تو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پودوں کے لیے تھوڑا سا باجرا ایک بول میں ڈال کے رکھ دیں، تھوڑا سا پانی رکھ دیں، یہ کوئی مہنگے نسخے نہیں ہیں۔ اگر باجرا بھی افورڈ نہیں کرتے تو کسی مٹی کے برتن میں پانی تو ڈال سکتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے مختلف ایریاز میں، جیسے کہ لان کے اندر، گیٹ کے باہر، چھت کے اوپر، ہم چھوٹے سے مٹی کے برتن، خیر چھوٹے سے تو نہیں، اتنے بڑے مٹی کے برتن رکھ دیتے ہیں اور ان کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں، اور دن میں 3 یا 4 دفعہ اس پانی کو چینج بھی کرتے ہیں تاکہ وہ پانی صاف بھی ہو اور پرندوں کے پینے کے لیے نیٹ اینڈ کلین ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ویورز جو ہم کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ کوئی پرندہ پیاس سے مر رہا ہو اور وہ آپ کے اس بول سے جا کے پانی پی لے اور اس کی دعائیں آپ کو لگیں اور آپ کی زندگی میں پتہ نہیں کون سی ایسی مشکل ہے جو آسان ہو جائے۔ اور ویورز دوسروں کو بھی دعائیں دیں، عبادت بھی کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو انسان بنانے کی کوشش کریں، دوسروں کی تنقید کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے ایک اچھا انسان، ایک اچھا سٹیزن، ایک اچھا مسلمان بنانے میں اپنے آپ کو ہم ایک بہت پازیٹیو حصہ ڈالیں گے۔ تو آج کا تو پیغام یہی ہے کہ شجرکاری، پلانٹیشن، جو بھی پازیٹیو چیزیں آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں، جانوروں کے لیے آسانیاں، پرندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، وہ ضرور کریں۔ یہ ایک بہت ثواب والا کام ہے۔ اور دیکھیں جو بھی درخت آپ لگاتے ہیں اگر وہ پھلدار ہے تو اس کا پھل جو ہے دوسرے لوگ کھا کے آپ کو دعائیں دیں گے، اس سے لوگوں کو سایہ ملے گا، سکون ملے گا۔ دیکھیں آپ اگر کسی کے رستے سے، مطلب روڈ پہ چل رہے ہیں اور آپ پتھر دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ اس کو اٹھا کے بھی ہٹاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑے ثواب والا کام ہے۔ سو اس اسلامک سال کی شروعات میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ لوگ سوچتے ہیں جب ویسٹرن کیلنڈر کا پہلا دن آتا ہے، 1 جنوری آتا ہے، تو ہر بندہ گھوم کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی ہم ویٹ لوز کریں گے، ہم اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی کمائی میں اضافہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ ضرور کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے۔ جب آپ یہ اچھی چیزیں کریں گے، پازیٹیو چیزیں کریں گے، تو اس کے ثواب سے وہ سارے جو آپ کے خواب ہیں وہ ویسے ہی پورے ہو جائیں گے۔ سو کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنیں، پازیٹیوٹی کا باعث بنیں، جانوروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آج کا ہمارا میسیج آپ کے لیے یہی ہے۔ ویورز آگے بڑھتے ہیں۔ آج اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، 2 حصوں میں پروگرام ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پلانٹ سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈنس دیں گے۔ جو لوگ تھوڑے سے بھی انسپائر ہو رہے ہیں میری بات سے، ان کو ہم گائیڈ کریں گے کہ سستے میں آپ کیسے پلانٹیشن کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں صاف ہوا انسانوں کو پرووائڈ کرنے میں، آکسیجن پرووائڈ کرنے میں اور پولوشن کو کم کرنے میں۔ تو 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں۔ مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے۔ آئیے ملتے ہیں شیف کنیز فاطمہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اسلامک کیلنڈر کا پہلا دن ہے، بالکل۔ کیا کہنا چاہو گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس سب لوگ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیوٹی ہی اسپریڈ کریں، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کریں۔ اور اسلامک منتھ بھی چل رہا ہے یہ، تو سب عبادت کریں اور جتنی ہمارا کر سکتے ہیں۔ یہ والا مہینہ جو ہے محرم الحرام، اس کی شروعات ٹریجک ہے، بالکل بہت دکھ والی ہے، اور اس چیز کا ویورز احترام کرنا چاہیے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، کس آپ کا مطلب آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، جس بھی مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر۔ سچی بات ہے ویورز، دیکھیں احترام احترام ہے۔ اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ احترام کرتی ہے محرم الحرام کا، اور مسلمان بھائی بہنوں کی بھی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، آسانیاں ان کے لیے بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز سے ایک لیسن لینا چاہیے۔ مطلب آپ نوٹس کریں گے کہ کرسچن کمیونٹی میں کوئی شادیاں، کوئی سیلیبریشنز، کوئی تہوار نہیں رکھے جاتے ان 10-11 دنوں میں، ایٹ لیسٹ دا فرسٹ 10-11 ڈیز۔ بہت سے لوگ ہیں جو 40 دن اور اس سے بھی زیادہ احترام کا وقت رکھتے ہیں، اور ہر بندے کا اپنا ایک پرسنل ویو ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ ایک پازیٹیو رویے سے ویورز آگے بڑھنا چاہیے۔
ہر بندے کا اپنی ایک بلیف سسٹم ہے، اپنا ایک طریقہ ہے مذہب کو فالو کرنے کا. ہمیں سب کی ویورز رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی تنقید کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانا بالکل چاہیے. اس کے احترام میں کے ہمیشہ لیے ایک ہی بات کرتی ہوں، پالیٹکس اور مذہب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑی پرسنل ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی ویورز ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو جو ہم لوگوں کی اصلاح کرنے نکل پڑتے ہیں، اگر اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا لیں تو شاید یہ بہت بہتر آپشن ہے. بالکل ایسا ہے. آج ہم بنائیں گے کیا کچن میں؟ آج ہم کوفتے انڈے بنا رہے ہیں، چکن کوفتے. انڈے بنائیں گے، ٹھیک ہے. سو اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے انگریڈینٹس. کوفتوں کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہے قیمہ 1 کلو، ادرک لہسن پیسٹ 1 چائے کا چمچ، زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، نمک 2 چائے کے چمچ، ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، ہری مرچ 3 سے 4 عدد، ہرا دھنیا 2 کھانے کے چمچ، بیسن 3 سے 4 کھانے کے چمچ، تیل 1 چائے کا چمچ. مسالے کے لیے تیل 1 کپ، پیاز 3 عدد، ٹماٹر 5 عدد، ادرک لہسن پیسٹ آدھا کھانے کے چمچ، سرخ مرچ 2 چائے کے چمچ، نمک 1 چائے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 2 چائے کے چمچ، ہلدی 1 چائے کا چمچ، گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، دہی 1 کپ، انڈے ابلے ہوئے 6 سے 7 عدد، ہری مرچ گارنشنگ اور ہرا دھنیا بھی گارنشنگ کے لیے. اس کا سب سے پہلے میتھڈ یہ ہے کہ جو کوفتوں کے لیے میں نے جتنے بھی انگریڈینٹس بتائے ہیں اس کے لیے اسپیشلی آپ کے پاس بون لیس چکن یا پھر آپ کے پاس چکن منس ہونا ضروری ہے، یا اگر آپ نے بیف میں یا مٹن میں بنانے ہیں تو اس میں بھی پھر قیمہ ہی استعمال کریں. لیکن جب مٹن اور بیف میں بنائیں تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی اس میں چربی بھی ضرور ایڈ کریں. بالکل. وہ اور سافٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس منس نہیں ہے تو اف یو ہیو چاپر تو اس کے اندر آپ سارا اپنا بون لیس چکن ایڈ کریں. ایڈ کرنے کے بعد یہ جتنے بھی اسپائسیز ہیں اور پیاز وغیرہ مسالے جتنے بھی ہیں ان سب کو ایڈ کر کے اچھے سے چاپ کر لیں. چاپ کرنے کے ڈیورنگ چاپنگ اندر آپ نے آئل بھی ڈالنا ہے، اور اگر چکن کے اندر تھوڑا بہت پانی ہے تو بیسن اس لیے ادھر مینشن کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں اور آپ کے کوفتے اس طرح بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور مسالے کی ریسیپی یہ ہے، سب سے پہلے تیل گرم کر کے اس کے اندر ہم نے پیاز فرائی کرنا ہے. پیاز فرائی کرنے کے بعد ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کرنا ہے، دین ٹومیٹو پیوری ایڈ کرنی ہے. ٹومیٹو پیوری ایڈ کر کے ان سب کو اچھے سے ٹینڈر کر کے اس کے اندر جتنے بھی اسپائسیز ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. وہ ایڈ کرنے کے بعد دوسری طرف ہم نے کوفتوں کو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اس مسالے کے اندر کک بھی کر سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. لیکن تب بھی مسالے میں کوک کریں جب آپ کو مطلب زیادہ آپ ہانڈی میں چمچ نہ ماریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی ہانڈے میں چمچ گھما رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کا حلوہ بن جائے گا. اگر پہلے ایسے لوگ اگر پہلے سے فرائی کر کے اس کو ڈالیں گے تو پھر ٹوٹنے کا کم خرچہ. اندر ڈالنا ہے تو آپ بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اسٹیم کور کر کے رکھ دیں تاکہ وہ اسٹیم میں اچھے سے گل جائے، ورنہ فرائی کرنا اٹس بیسٹ. تو اس کے بعد ہم نے کوفتے ڈالنے سے پہلے ہم نے دہی ڈالنا ہے. دہی ڈال کے کوفتوں کی اچھے سے وہ جب پک جائیں گے اس کے بالکل آئل سیپریٹ ہو جائے گا. اس میں ہم نے دھنیا ہری مرچیں اینڈ ادرک جو آپ کو گارنشنگ میں پسند ہے آپ وہ گارنش کر دیں اور سیلیڈ اینڈ رائتے کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اور انڈے آف کورس بوائل کر کے ڈال دیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. ویلکم. بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈفرینٹ ریسیپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ آپ ان کو ٹرائی ضرور کریں. تو جب بھی بنائیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا فیڈ بیک کہ آپ کو کیسا لگا. اور اگر آپ نے کسی بھی ریسیپی میں ماڈیفیکیشن کرنی ہے یا کچھ ماڈیفیکیشن کر کے وہ اور زیادہ مزے کے بن گئے تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آن ایئر آپ کے ساتھ وہ پھر نئی والی ریسیپی آپ کی والی ریسیپی شیئر کریں. اور آپ اگر ہمارے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پہ مارننگ ایٹ ہوم کا ہمارا پیج ہے، اگر ریسیپیز شیئر کرتے ہیں تو ہم شیف سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی بنا کے ہمیں دکھائیں آن ایئر، اور آپ کا نام لے کے بتائیں گے کہ یہ فلاں پرسنالٹی یا فلاں شخص نے فلاں شہر سے ہمیں ریسیپی بھیجی ہے. تو یہ بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے گارڈننگ کی. ویورز، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ بریک سے پہلے شیئر کیا، پودے ایز سون ایز ہم گرینری کی طرف دیکھتے ہیں اتنی پازیٹیوٹی آ جاتی ہے سول کے اندر. مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبح صبح کیوں واک پہ جاتی ہو، مطلب شام کو کر لیا کرو ایکسرسائز وٹ ایور. بٹ یہ جو صبح میں پہلے واک کرتی ہوں اور اس کے بعد گھر آ کے اپنی باقی ایکسرسائز کرتی ہوں وہ اس لیے ہے کیونکہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ جب آپ صبح کے وقت باہر نکلتے ہیں،
واک کرتے ہیں, گرینری دیکھتے ہیں, فریش ایئر کو بریتھ کرتے ہیں, تو آپ کے دن کی شروعات بھی پازیٹیو ہوتی ہے اور آپ کو ایک لیول آف انرجی بھی ملتی ہے. آلسو ویورس, آئی انڈرسٹینڈ کہ گرمی ہے, کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ گرمی ہے اور اس کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے باہر نکلنا اور ایکسرسائز کرنا اینڈ آل آف دیٹ. چلیں, نہیں کرتے ایکسرسائز تو کم از کم اپنے گھروں کے اندر اتنی گرینری تو رکھیں, اور صبح کے وقت جب ناشتہ کرنا ہے تو ایسے ایریا میں جا کے بیٹھیں جہاں پہ یہ خوبصورت پودے. اب دیکھیں نا, آئی ڈونٹ نو, مجھے تو پودوں کو دیکھ کے بہت خوشی ملتی ہے. وہ جو ایک گرینری ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے. پھولوں کو دیکھنا, اور کیا ضروری ہے کہ جو پھول ہمارے گھر میں ہوں وہ پلاسٹک کے ہوں یا کٹے ہوئے پھول ہوں, آپ فلاورز گھر میں بھی اگا سکتے ہیں. میری ایک بہت پیاری دوست ہیں, اس کو گارڈننگ کا ایسا شوق نہیں تھا, لیکن اس کو بہت شوق تھا کہ اس کا گھر جو ہے وہ خوبصورت لگے. مہنگی مہنگی پینٹنگ, ساری چیزیں, گھر بڑا اس نے خوبصورت ڈیکوریٹ کیا. لیکن وہ خود مجھے یہ بات اکثر کہتی ہے کہ جو مزہ تب آیا جب میں نے گھر کی پراپر لینڈسکیپنگ کرائی, گارڈن, اور صبح کے وقت جب موسم ذرا بہتر ہوتا ہے تو ہم لوگ ناشتہ باہر ہی جا کے بیٹھ کے کرتے ہیں, باہر کے ٹیبل کے اوپر, تو سب کا موڈ بھی بڑا فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ویسے تو دے آر مطلب ان کی اپنے کام, ان کی اپنی بزنسز ہیں, دے آر ورکنگ انڈیپینڈنٹلی, لیکن ان کا پیشن پروجیکٹ گارڈننگ ہے. صوبیہ علی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کچن گارڈنر ہیں اور اس کے علاوہ ادر گارڈننگ بھی کرتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دین وی ہیو محمد ذیشان یوسف, آپ ہوم گارڈنر ہیں. السلام علیکم. لوگوں کو گھر میں پودے گھر کے باہر لگانا, پلانٹس, مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ سر آپ سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے, ہیومن جو ہے اللہ نے بنایا اس طرح سے ہے کہ جب ہم نیچر کے قریب ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا اس نیچر کے ساتھ ایک بانڈنگ اللہ نے رکھی ہے. جب بھی ہم نیچر کے پاس جاتے ہیں تو انٹرنلی ہمیں ایک سیٹسفیکشن اور ریلیکس جو ہے وہ باڈی فیل کرتی ہے. تو پلانٹس از ون آف دا پارٹ آف نیچر. اسی لیے جب ہم کئی ہوتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے بہت ٹینس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو یار سیر کے لیے چلیں, ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, یا آپ کی جو نارمل سٹیز ہیں ان سے ہم دور جائیں, کوئی نیچر کو دیکھیں. تو جب بھی ہم اس طرح سے اپنے گھر میں اگر ہم وہی پلانٹس لگائیں تو وہ جو ہمیں ڈوز ملنی ہے وہ ڈیلی کی ہمیں ملتی رہتی ہے اس میں, ان کو پلانٹس کو دیکھ کے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پلانٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ہماری لائف میں, کیونکہ ہم نیچرل جو انوائرمنٹ ہے وہ یا جو بھی سینریز ہیں وہ ہر جگہ پہ نہیں کریٹ کر سکتے جو لینڈسکیپنگز آتی ہیں, لیکن ہم پلانٹس نیچر کا ایک ایسا پارٹ ہے جس کو ہم ہر جگہ رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے فار ایگزامپل ذیشان صاحب گھر میں کوئی اس طرح سے لینڈسکیپنگ یا کسی کو بلا کے نہیں کرائی. جو پودے پسند تھے وہ مالک کے ساتھ شیئر کیے کہ بھائی یہ والے ہیں, انہوں نے کہا باجی یہ لگ سکتے ہیں, یہ نہیں لگ سکتے, پھر وہ بھی کچھ چیزیں انہوں نے سجیسٹ کی, اور میرا اپنا یہ ایک پیشن پروجیکٹ بن گیا اپنے لان کے اندر ڈفرینٹ چیزیں لگانا, کیونکہ ہر بندے کی ریکوائرمنٹ فرق ہوتی ہے. میرے بچے چھوٹے ہیں, حمزہ تو 17 کا ہے, لیکن حسن اور نور چھوٹے ہیں. لان کا فائدہ ہی تب ہے جب بچے اس کے اندر کھیل کود سکیں. تو کچھ لوگ ایسی لینڈسکیپنگ کر دیتے کہ دکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ادھر کھیل کود نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے اچھا, تو کرکٹ کھیلیں, اچھلیں کودیں, تو اس قسم کی چیزیں لگانا. لیکن درخت ہم نے گھر کے باہر بھی لگائے ہیں, گھر کے اندر بھی. بالکل ایسے. جی سو آئی تھنک جس طرح سے ذیشان بھائی نے کہا ہے کہ نیچر کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہماری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اٹس لائک اے فوڈ فار آور سول. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پلانٹس گھر میں لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری چیپ وے آف سو مینی تھنگس, کہ آپ کی وہ میڈیسن بھی ہے, آپ کے لیے وہ فریگرنس پرووائڈ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے, آپ کے لیے وہ ایئر پیوریفائر کا کام بھی دے گی. سو اتنے بینیفٹس ہیں اس کے کہ ہم جو اتنی زیادہ اماؤنٹس, اتنے زیادہ خرچے کرتے ہیں آرٹیفیشل چیزوں کے اوپر, تو ہم اگر پلانٹس کے اوپر, اینڈ دے آر سو ایزی ٹو گرو. اور پتہ ہے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پلاسٹک کے پھول لوگوں نے گھروں میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے خوبصورت اب پودے آپ کو مل جاتے ہیں, مطلب ریئل لکنگ پلانٹس. بالکل. لیکن دیکھیں, اب میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں ویورز, میں آپ کو دکھاؤں ایک چیز. اب ہم نے جیسے کہ یہاں پہ یہ والے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ریئل پلانٹس اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ایک تو کوئی نیچرل ایئر فلو نہیں ہے, اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ نہ یہاں پہ کوئی سورج لگتا ہے نہ کچھ اور لگتا ہے, اور اسٹوڈیو بند ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی گھر کی اسپیس ہے
تو آپ بڑے آرام سے اس قسم کے پلانٹس جو ہیں, ریئل پلانٹس جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں, اور اتنا خوبصورت لگتا ہے. کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم ادھر اسٹوڈیو میں لگائیں, لیکن ہوتا ہی ہے نا کہ آبویسلی جب آپ کام سے ڈن ہوتے ہیں تو اسٹوڈیو بند ہو جاتا ہے, ایئر کنڈیشننگ وغیرہ باقی چیزیں ہمیں آف کرنی پڑتی ہیں آبویسلی, کیونکہ ہم نے بجلی بھی سیو کرنی ہے اور سینسیبل انداز میں چلنا ہے. لیکن گھروں میں تو ایک کانسٹنٹ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے, اور پودوں کو آپ مطلب جو انڈور پلانٹس بھی ہیں ان کو اوبیسلی آپ نے دھوپ بھی ایوری ناؤ اینڈ دین دینی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گھر کے اندر کون سے پودے لگانے چاہیے؟ گھر کے اندر بہت سارے پودے لگ جاتے ہیں جو اس طرح کے جن میں جو شیڈی لونگ ہوں, کیونکہ دیکھیں ہر بندے کے پاس لان نہیں ہوتا, باغیچہ نہیں ہوتا. بالکل دیکھیں بالکل گھر چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, جگہ کم ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کی اسپیسز بھی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو اوبیسلی جب 5 مرلے کا یا 3 مرلے کا گھر ہوگا تو آپ کو پتہ ہے باہر گارڈن تو نہیں ہوگا نا. بالکل ایسے, اور بہت ایزیلی کامن جو اویلیبل پلانٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں منی پلانٹ, آئی تھنک ہر گھر میں منی پلانٹ ہوتے ہیں, اور وہ اتنا ایزی ہے لگانا کہ آپ گھر کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں. وہ اتنا اسپریڈ ہو جاتا ہے کہ آپ والز پہ, آپ اپنے لاؤنج میں, آپ کہیں پہ بھی لگائیں. اسنیک پلانٹ ہے, اسنیک پلانٹ اگین اٹس ویری ایزی ٹو گرو, اور وہ اتنا ٹف قسم کا پلانٹ ہے کہ اس کو کوئی اسپیسیفک قسم کی اس کی نیڈز نہیں ہے اس طرح. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہیں جو ایئر پیوریفائر, اب اسنیک پلانٹ کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر ضرور لگانا چاہیے. آپ کی سلیپ جو ہے اس کو وہ بہتر کرتا ہے. اچھا, ایون اس کو سلیپ ایپنی ایک ڈیزیز ہوتی ہے, اس کی کیور کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. مطلب میرا آئی گیس سوال یہ ہے کہ آج کل آپ دونوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر گھر کے اندر پودے لگانے ہو تو وہ کون کون سے لگانے چاہیے؟ اس میں آپ کی اسنیک پلانٹ کہہ دیا, منی پلانٹ کہہ دیا, جو فیلوڈینڈرون ایک کیٹیگری آتی ہے, اس میں کوئی مور دین 60 پلانٹس ہیں, جس میں آپ کا منی پلانٹ بھی آ جاتا ہے. یہ جو آپ کا لگا ہوا ہے آرٹیفیشل یہ بھی ہے. اس کے اندر آپ کے پھر سیپریٹ اسنیک پلانٹ کی ورائٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں. ایک جو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے اسپائڈر گراس, آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. جو پیچھے اس کے رکھا ہے سنگونیم, یہ انڈور لگ سکتا ہے. بلکہ سر آپ آ کے دکھائی دیں نا, ہم جو اتنا دور سے پوائنٹ آؤٹ کریں. جی سر. ہاں یہ دیکھیے, یہ سنگونیم ہے, یہ آپ کا انڈور لگ آپ بھی سکتا آ ہے. جاؤ, آپ بھی دکھا دینا ساتھ ساتھ. ہاں یہ اسپائڈر پلانٹ یہ انڈور آپ کا آ سکتا ہے. یہ فیلوڈینڈرون کی ہے, کانگو پلانٹ اس کو کہتے ہیں, یہ آپ کا انڈور پلانٹ ہے. ہاں, یہ بالکل ایسے فولڈ ہوا ہوا ہوتا ہے نا جب یہ نکلتا ہے, اور پھر یہ ایسے کر کے کھلتا ہے, اتنا خوبصورت لگتا ہے. اس کا پتا ہی پھول کی طرح لگتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہی ہے. اور جب یہ نیا نکلتا ہے تو بالکل اس کا ریڈ کلر کا لیف ہوتا ہے, ایسے کر کے نا, اور وہ پھر ایسے کر کے کھلنا شروع ہوتا ہے, اور اس کا کلر بھی, اور یہ دیکھیں نا آپ, اس کا کلر چینج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. سو اوکے, سو دیز آر یور, آپ کیا سجیسٹ کریں؟ بالکل, اس میں بھی یہ سنگونیم میں اس کے اندر بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے اندر گھر کے رکھنا ہے فار ایگزامپل, تو یہ اس کی ایک اسمال ڈوارف ورائٹی ہے, اور یہ اتنا اچھا اسپریڈ ہو جاتا ہے, اتنی اچھی اس کی جو آپ اگر فولیج دیکھیں اس کا, اور اس کی جو گرینری ہے. اسنیک پلانٹ اگین, اب دیکھیں نا, اس قسم کا پلانٹ یا اس قسم کا پلانٹ اگر جس طرح ڈائننگ ٹیبل پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پھول رکھتے ہیں جب مہمان وغیرہ, آپ اگر یہ اتنا خوبصورت اپنے ٹیبل کے بیچ میں رکھیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سے پھولوں کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ نے گھر میں موتیا لگایا ہوا ہے تو آپ موتیا تھوڑا سا اس کے اراؤنڈ بکھیر دیں, اس کو بیچ میں رکھ دیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ بائی سے پودے. بالکل ایسا ہے کہ آپ نیچرل اس کو, اگر آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل کو کسی بھی گیدرنگ میں دعوت میں سیٹ کرتے ہیں, انٹرنس جب انٹر ہوتے ہیں گھر کے, اکثر لوگوں نے کوئی ٹیبل یا کوئی چیز کنسول رکھی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ پلانٹس رکھ سکتے ہیں. بالکل. سو یہ ایڈینیم ہے, اس کو ڈیزرٹ روز بھی کہتے ہیں. اٹس اے ویری ٹف پلانٹ, اس کو آپ جہاں مرضی جیسے مرضی رکھیں, یہ اتنا فلیکسیبل قسم کا پلانٹ ہے. اچھا, یہ ٹف پلانٹ ہے, بہت, ایز ان یہ خود ٹف ہے. بالکل. اچھا, میں سمجھی اس کو سنبھالنا ٹف ہے. میں نہیں, میرا اس بیچارے پہ دل آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا یہ اب میں گھر جا کے بات کروں گی, تو یہ تو اگر وہ کہتے ہیں نا کچھ بچے مشکل ہوتے ہیں کچھ آسان ہوتے ہیں. اچھا, یعنی کہ ٹف اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھ آلموسٹ کچھ بھی کرنا, بہت فلیکسیبل ہے, آپ جو مرضی جیسے مرضی آپ دیکھیں کہ. اور اس کا جو بیوٹی آف اٹ لائز ان دس کوڈیکس, جو اس کے نیچے جو اس کی بیس ہے, اٹس لائک اے اسمال منی ٹری. بالکل. تو آپ اتنا بڑا ٹری تو نہیں رکھ سکتے کہیں پہ, لیکن اگر آپ اس کو رکھیں, اٹ ہیز فلاورز ایز ویل. بٹ سبھی جی, اگر اس کو آپ گھر میں لگانا بھی چاہیں مٹی کے اندر بھی, جی, تو اگر آپ اس کو مطلب اوبویسلی اس کے پورے کو ڈیمیج کے بغیر آپ اس کو اگر ریموو کر کے اس کو زمین میں لگا دیں, تو کیا یہ ایک بڑا بھی بن جائے گا؟ اچھا, یعنی کہ اس میں کر لو, اس میں کر لو, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنا کنٹین کریں. کیا بات ہے. اوکے, اچھا, یہ ٹیوب روزز کس نے لگائے ہیں؟ نشان بھائی نے. نشان بھائی بتائیں ذرا.
اب دیکھیں نا ٹیوب روز جب مارکیٹ میں جا کے آپ خریدتے ہیں تو سم ٹائمز دے کوائٹ ایکسپینسو، بالکل، اور ویسے بھی آئی مین سیزن اسٹارٹ میں تو کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں. بالکل اویلیبلٹی نہیں ہوتی. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو فلاور جو سیل کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ڈپ کیا ہوتا ہے ان کو کلرز میں، آرٹیفیشل کلرز میں، اس کی وجہ سے اس کی فریگرنس چلی جاتی ہے. بالکل بالکل، ان میں فریگرنس جو اس کا نیچرل وائٹ کلر، اس میں فریگرنس بہت اچھی رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے امبریلس للی، وہ جو ریڈ کلر کے اس میں ابھی اس کا سیزن نہیں ہے، فلاورنگ سیزن نہیں ہے، لیکن اس کے لیف اسی طرح سے گرینی فلیشی رہتے ہیں 12 منتھس. اور پھر اس کے اوپر پھول کب نکلتا ہے؟ فلاورنگ اس پہ ہوتی ہے اینڈ آف ونٹر، اسٹارٹ آف اسپرنگ پہ. اچھا. اور اس کا ایک فلاور جو ہے وہ جس طرح سے یہ ٹیوب روز کی ایک اسٹیم نکلتی ہے، اس کے اوپر 1 یا 2 فلاورز آتے ہیں اور وہ تقریباً اس سائز کا فلاور ہوتا ہے، میرے ہاتھ کے سائز کا. اس میں کلرز بہت سارے ہوتے ہیں. جو کامنلی ہے وہ اس میں ریڈ کلر پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کافی سارے ہیں، کوئی تقریباً 1.5 درجن کے قریب اس کے کلرز ہیں، ڈفرینٹ کلرز. اب دیکھیں نا ویورز، ایک تو آپ نارمل جس طرح پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر لگ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں اس قسم کے پاٹس ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں پلانٹ کو. ہاں مطلب آئیڈیلی اگر نیچے سے اس کے تھوڑا سا ہول کر دیں تو وہ ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں سے پھر پانی کی ڈرینیج، مطلب پلانٹ فلڈ نہیں ہوتا. بالکل یہ ایکچولی آئی مین، اور یہ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی آپ کا باتھ روم ہے، اگر آپ اس کے اپنے ونڈو سل پہ لگانا چاہتے ہیں یہ پودے، کتنے پیارے لگیں گے. لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے باتھ رومز میں، اپنے ڈفرینٹ ایریاز میں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ منی پلانٹ، یہ منی پلانٹ ہے جی. اب منی پلانٹ آپ نے پانی میں لگا دیا، آپ نے مٹی میں لگا دیا، اٹس اے سروائیور. بالکل ایسا. مطلب بڑی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے منی پلانٹ کو مارنے کی، جو میں نے ایک وقت کیا تھا یونیورسٹی میں. وہ ونٹر میں کیونکہ کھڑکی کھول کے سویا کرتی تھی، بیچارہ فوت ہی ہو گیا. اوکے سو اب یہ دیکھیں، آپ نے اگر اس کو پروپیگیٹ کرنا ہو نا، یہ اسپائڈر گراس ہے، اس کا یہ جو نکل رہے ہیں ہر یہ ایک سیپریٹ پلانٹ ہے. ذرا ہمارے ویورز کو دکھائیں مڑ کے. ہاں یہ اس کے اندر جتنے بھی نکل رہے ہیں یہ سب سیپریٹ پلانٹ ہیں. آپ اس میں سے کسی ایک کو نکال کے اور دوبارہ سے لگا دیں. جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ ادھر میں آپ کو دکھاؤں، یہ ابھی ٹیبل پہ سیٹ کرتے ہوئے اس میں سے ایک ٹوٹ گئی تھی، تو وہ میں نے اس میں لگا دی ہے. یہ یہاں پہ تقریباً آفٹر اے ویک یہ یہیں پہ گرو ہو جائے، ایک سیپریٹ پلانٹ بن جائے گا. آپ یہاں سے اس کو سیپریٹ پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جتنے یہ الگ الگ نکل رہے ہیں یہ اسی طرح سے ہر اس میں سے نکلنے والا یہ ایک سیپریٹ پلانٹ ہے. اب وہی تو بات ہے نا ویورز، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو امیروں کے شوق ہیں گارڈننگ وارڈننگ. اٹس ایکچولی ناٹ. آپ نے 4-5 پودے لگائے، آپ انہی پودوں سے 10 اور پودے بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا، بالکل وہ بہت تیزی سے ملٹی پلائی ہو آپ جاتا نے ہے. جو ٹیرس پہ کی ہوئی ہے گارڈننگ میں وہ ذرا دکھانا چاہوں گی. یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ جی بالکل. یہ ان کا، واو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل. اب یہ دیکھیں نا، یہ سب آپ کا ہے رائٹ؟ جی بالکل. تو آپ نے یہ کہاں پہ سارا کچھ لگایا ہوا ہے اپنی چھت کے اوپر؟ اچھا میرا یہ کہ انفیکٹ ہمارے گھر میں جیسے نیچے میرے ان لاز رہتے ہیں، اینڈ یو نو ان کے پاس اپنی وہ اسپیس ہے ٹو گرو دیئر پلانٹس اکارڈنگ ٹو دیم. سو مجھے اپنی مرضی سے دل چاہتا تھا، تو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میرے پاس ٹیرس کی اسپیس تھی اور روف ٹاپ کی. سو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ود مائی ٹیرس، اور میں نے وہاں پہ ایک پاٹ رکھا اور ایک پلانٹ سے میں نے شروع کیا. اور اس کے بعد اگین جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو گرو کرتے کرتے وہ ملٹی پلائی کرتے کرتے وہاں پہ پورا، اب اگر آپ دیکھیں تو مائی ٹیرس از فل آف پلانٹس. اینڈ اسی طریقے سے آئی مووڈ آن ٹو دا روف ٹاپ. آپ دیکھیں روف ٹاپ میں اکثر لوگوں نے اس کو ڈمپ ایریا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایکسٹرا یا کوڑا اور وہ والی چیزیں رکھ رہے ہیں. ٹیرس بھی اور چھت بھی. جی. چھت تو دیکھیں ہر بندے کے گھر کی ہے، چاہے وہ 1 منزلہ ہے چاہے وہ 2 منزلہ گھر ہے. سو بات یہ چھت چاہے آپ کی 3 مرلے کی بھی ہے، چھت تو ہے، اسپیس تو آپ کے پاس ہے، اور بڑی آئیڈیل اسپیس ہے، دھوپ بھی لگنی ہے، سارا کچھ ہونا ہے. اور آپ کو کچھ اسپیشل وہ کرنے کی ضرورت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں کوئی ایکسپینسو وہ ضرورت نہیں ہے. آپ بہت لو کاسٹ میں، لو بجٹ میں، اب جیسے میں نے کریٹس میں جو ویجیٹیبل کریٹس آپ کو آرام سے ویجیٹیبل شاپ سے مل جاتے ہیں، ان میں نے ہر طرح کی ویجیٹیبل گرو کی ہوئی ہے. ایون آئی ہیو گرون بروکلی، کیبیج، کالی فلاور، آلو تک لگائے ہوئے ہیں. صبح میرے گھر بھیج دیا کرو یار، آرگینک چیزیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. آپ کا پیغام اینڈ میں ذیشان بھائی؟ دیکھیں پلانٹس جو ہیں ہمیں لگانے چاہیے لازماً، اور ہماری اپنی ہیلتھ کے لیے، اور ہمیں ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ملتی ہے. ہمیں اپنے لیے جو ملتی ہے وہ ملتی ہے، ہمیں اس کو اپنے بچوں کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے. آج کل جس طرح سے
انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, اس کا بہت زیادہ انفلوئنس آ گیا ہمارے جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے اوپر, اور اس کے ہیزرڈس بہت ہیں, جو اس کی سگنلز ہیں ان جو سے لوگ کافی کہتے ہیں نا کہ ان کو ہمیں اگر سمجھ سائٹ نہیں پہ آتی ہیلدیز ہم پہ رکھیں بچوں تو کو ساتھ کیا کریں. ایگزیکٹلی دیکھیں پارکس ہزار آپشنز ہیں لے جانا چاہیں تو چلیں, اگر وہ نہیں آپ نے کرنا تو چلیں اپنی چھت پہ ہی مطلب روف گارڈننگ شروع کر دیں, یا ٹیرس پہ ٹیرس گارڈننگ شروع کر دیں, اور بچوں کو اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنائیں. ابھی بھی سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں, آپ یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے بچوں کو اس چیز میں انوالو کرنے کا. ہر بچے کا اپنا پلانٹ ہو. اب میرے بیٹے نے اور میری چھوٹی بیٹی نے اپنا ایک ٹری لگایا ہے, ہر روز جا کے اس کو چیک کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از یہ چیزیں بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں بچوں کی مینٹل گروتھ کے لیے. آپ کیا کہیں گے صوفیہ؟ بالکل, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک جس طرح سے آج کل کا ٹائم ہے جس میں اتنی ڈپریشن, اتنی فرسٹریشن, اتنی لوگ انوائڈ ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, سو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ویل بینگ, اپنی ہیلتھ پہ خیال کریں, اور اس کے لیے بیسٹ وے اگر آپ کو کوئی چیز ہیل کر سکتی ہے تو وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, پلانٹس ہیں. Thank you so much guys. Pleasure meeting you and pleasure meeting your plants, your plant babies. تو viewers چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان عمر سے ڈرتا ہے. جن کے ہاتھوں پر اللہ نے روم اور ایران جیسے سپر پاورز کو فتح کروایا, جن کی حکومت میں عام شخص بھی جا کے خلیفہ سے جواب طلبی کر سکتا تھا. ٹرو فارم آف ڈیموکریسی اگر ہم کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اور آج ہم گفتگو بھی کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ. اگر آپ کی ہم دور خلافت کے بارے میں کیا کیا آپ کی اچیومنٹس تھی تو وہ ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہم باتیں کرتے چلے جائیں گے لیکن وہ لسٹ نہیں مکمل ہو پائے گی. جیسے کہ پہلی بار مردم شماری آپ نے کروائی, پولیس کا سسٹم آپ نے سیٹ کروایا, ٹیکسیشن کا سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد میں لوگ خدمات سر انجام دیتے تھے ان کے لیے سیلری بھی بنوائی. اس وقت لوگ کام کرتے تھے لیکن سیلری نہیں ان کو دی جاتی تھی, تو ان کو اس کام کی بھی سیلری دینی شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ شہروں کی حد بندی, بیکاز پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, بس ایک شہر دوسرے کے اندر چلا جاتا تھا اور یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ بارڈرز اور لائنز کہاں پہ ہیں. دین گورنرز کی اپوائنٹمنٹ کرنا تاکہ ہر علاقے کو ایک بندہ اوورسی کرے اور پھر کلیکٹیولی مل کے فیصلے لیے جائیں. دین جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, بیت المال کا قیام اور زکوٰۃ کے نظام کا عملی نفاذ جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ڈیولپ کی. خیر میں کیا آپ کو گائیڈ کروں گی, ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز ہیں, ہمارے گائیڈز ہیں جو ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے. آج ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ دین دا گریٹ دی ایبسلیوٹلی ونڈرفل مفتی ابو محمد بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آج فرسٹ یا پہلی محرم الحرام ہے. آج کے دن کی مناسبت سے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محرم الحرام کے آغاز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ سال ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے امن کے لیے بہترین شگون کا ثابت ہو. آمین. اور اللہ کریم جل شانہ ہمارے ملک کی جتنی معاشی دیگر پریشانیاں ہیں انہیں اس سال کی برکت سے ختم فرمائے. آمین. محرم الحرام کو جو اہمیت حاصل ہے وہ صرف اسلام میں نہیں ہے, عالم اسلام سے پہلے بھی ہے. بالکل. تمام مذاہب کے اندر اشہر حرم میں یہ مہینہ شامل ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر ہم تفصیل سے ذکر کریں تو کثیر تعداد ایسی ہے جن کے بڑے بڑے واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بے شمار شخصیات ایسی ہیں
جن کو نبوت کا تاج اسی مہینے میں دیا گیا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو نمرود کے زمانے میں اس سے مبالہ ہے, اس سے بحث مباحثہ ہے, وہ اسی مہینے میں ہوا. پھر نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا, وہ اسی مہینے کا وقوع ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ پانی کا آنا, پھر کشتی نوح میں جانا, پھر اس میں نجات ملنا, وہ اسی مہینے کا وقوع ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جانا, پھر واپس آنا, وہ 13 محرم الحرام اسی مہینے کا وقوع ہے. اور زمانہ اسلام سے قبل بھی اور زمانہ اسلام میں بھی. پھر اس مہینے کے جو روزہ ہے عاشورہ کا روزہ, اس کی بڑی فضیلت ہے. زمانہ اسلام سے پہلے بھی جتنے مذاہب ہیں ان میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. حدیث مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ آپ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرو, اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ آپ 7 یا 9 کا ملا لیا کرو یا 7 10 کا ملا لیا کرو. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تاکہ تمہاری جو نسبت ہے وہ یہود سے نہ ہو. یہودی ایک دن عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, تو تمہاری اس سے نسبت نہ ہو, تم 7 9 کا ملا لیا کرو یا 11 کا ملا لیا کرو. اور فرمایا یہ وہ روزہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ 1 سال کے پہلے کے, 1 سال آنے والے کے, 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہاں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کی معافی کا ایک ہی طریقہ ہے. قتل و غارت کر رہے ہیں اور غلط قسم کے کاموں میں مبتلا ہوں, چوریاں کریں, رشوت لیں, اور پھر کہیں کہ بھئی ہم نے تو روزے رکھ لیے تو ہم اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کی اور وہ بھی معاف ہو جائے گی. حقوق ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ذریعے ہوتی ہے, اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, وہ اس نفلی روزے کے ذریعے اس کی برکت سے معاف ہوتے ہیں. جی عمران بھائی آپ کیا کہیں گے؟ محرم الحرام، سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا منقول ہے کہ جب یہ بابرکت سال کی ابتدا ہوتی تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے امن کا اور برکت کا ذریعہ فرما، اور اپنی رضا کا اور شیطان کی ناراضگی کا ذریعہ فرما۔ لفظ محرم جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ اصل میں حرم سے نکلا ہے۔ حرم کہتے ہیں عربی میں احترام والی چیز کو، کہ یہ انتہائی قابل احترام اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں لینے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ رب نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے 12 مہینوں پر اس کو مشتمل کیا ہے ہر سال کو، اس میں سے 4 مہینے اشہر حرم جنہیں کہا جاتا ہے قابل احترام، وہ رجب کا مہینہ اور ذی الحجہ محرم اور ذی قعدہ، یہ 3 مہینے اکٹھے جو آ رہے ہیں، تو اس میں ایک قابل احترام مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی رب کے ساتھ جو توبہ کا معاملہ ہے وہ بھی اسی کے اندر آیا، اور اس مہینے کے اندر ایسے ایسے واقعات، جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ اگر صرف 6 مہینے بھی اور رہتے تو غیر مسلم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام غالب آ جاتا۔ اور ایسے ہی ابتدا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوتی ہے، اور اس کہانی کی تکمیل سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس مبارک خاندان کی، کہ جس مبارک خاندان کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے تو چھوڑیے، غیر مسلم بھی اس خاندان سے، ہر انسان کے لیے، چرند پرند جتنی بھی کائنات رب نے بنائی ہے وہ ان سے پیار کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہے، اور ان سے نسبت جوڑ کر اپنے آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ محرم اور احترام یہ ساری وہی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سال نو ہے، اللہ تعالیٰ اس محرم کو ہمارے لیے آپس میں احترام کا یہ ذریعہ فرمائے، اور جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں یا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں یا طبیعتوں میں بوجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مبارک دن میں میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج ہم یہ عزم اور ارادہ کریں
کہ اس مبارک مہینے کے نام کی برکت سے ہم سب کا احترام کریں گے، چونکہ حکم ہی یہ ہے کہ ہر ایک کا ہم نے احترام کرنا ہے، اور مسلمان کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے۔ تو اس مہینے میں احترام کی ہم خاص طور پہ نیت کریں، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان اللہ حرم مالہ ودمہ وعرضہ وان نظن بہ ظنا سیئا، کہ جیسے بیت اللہ قابل احترام ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طریقے سے قابل احترام ہے۔ اور عمران بھائی آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات ریز کی، ابھی شروعات میں بھی میں نے یہی بات کی کہ دیکھیں ہر انسان کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے۔ جی بہن، دیکھیں اسلام تو ایک ہی ہے، بے شک، کرسچینٹی بھی ایک ہی ہے، اب اس کی اگر ویریشنز اور آف شوٹس ہیں تو میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے انداز میں اپنی عبادت کرنے دو۔ جو ہماری ایک یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، خود 5 وقت نماز نہیں پڑھنی لیکن دوسرے کی نماز پڑھنے کے انداز پہ کامنٹ کرنا ہے۔ تو صرف ایک ریکویسٹ ہے ویورز کہ اس اسلامک سال کی شروعات میں ماشاءاللہ، یہ فیصلہ کر لیں کیا بات، کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی ذات پہ فوکس کریں، اپنے خاندان پہ فوکس کریں، اپنے اہل و عیال کا خیال کریں، رادر دین سوشل میڈیا پہ نیگیٹو باتیں یہ وہ۔ دیکھیں ہر بندے کو اپنے حساب سے اپنی زندگی جینے دیں، ایز لانگ ایز وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا یا عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے دیں۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں اس کو سپورٹ کرنا اور اس میں بہن میں چھوٹی سی بات بڑھاتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، جنہوں نے پنجابی کہنا ہے اپنی صفائیاں نہ پیش کریا کرو، هو اعلم بمن اتقى، مجھے پتہ ہے تم میں سے کون کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ اور اسی بات کو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے کہ متقی بنو متقی بنو، اور بالکل سٹارٹ میں بھی کہہ دیا ھدی للمتقین سورہ بقرہ کے۔ اور پوچھنے والے نے کیا خوبصورت انداز میں پوچھا کہ سارے صحابہ نے، پوری امت نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی، ایمانداری سب کچھ سیکھا، اور آپ وہ 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر سیکھا، تو تقوی ہے کیا؟ تو یہی بات جو آپ ایک دکھ کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو۔ تو کیا فرمایا آگے سے؟ فرمایا کہ اللہ ترى نفسک خیرا، کہ تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تم رب کے کاغذوں میں متقی بن گئے۔ کیا بات کہی ہے آپ نے۔ اور اب میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، لیکن وہی والی بات ہے نا ویورز کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پازیٹیوٹی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اگلے جو 10-12 دن ہیں یہ سکون سے عبادت میں، پازیٹیوٹی میں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں گزرے۔ سر آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت گریٹ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی شخصیت پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ ہاں، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ اللہ اکبر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماشاءاللہ، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ ماشاءاللہ، آج اس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو مراد نبی ہیں، قلب مراد پیغمبر ہیں، داماد علی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ کے سسر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا ہیں، آپ کی دعاؤں کا ثمر ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کے چہیتے خلیفہ ہیں، موافقات عمر انہیں کہا جاتا ہے جن کے ارادے پہ اللہ جل شانہ قرآن کریم نازل کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں، وہ نام ہیں، وہ ہستی ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی صرف زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی تھی۔ آپ دنیا میں جب اسلام میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کے آنے سے صرف یہ میرے صحابہ خوش نہیں، صرف زمین والے خوش نہیں، آسمانوں پہ فرشتے بھی آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جب آپ جانے کا وقت ہوا، شہادت کی خبر دی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو شہادت کی، تو فرمایا عمر کسی کے جانے پہ ماں روتی ہے، کسی کے جانے پہ اولاد روتی ہے، محلے والے روتے ہیں، علاقے والے روتے ہیں، لیکن تیرے جانے پہ اسلام روئے گا، تیرے جانے پہ زمین و آسمان روئیں گے۔
تیرے جانے پہ دنیا روئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے اندر اس ہستی کا نام ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں تشریف لائے تو دامن اسلام میں تشریف لانے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ یکتائی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ آپ مجموعہ صفات نہیں ہیں, آپ مجموعہ کمالات نہیں ہیں, آپ منبع کمالات ہیں. ماشاءاللہ. یعنی آپ میں اللہ جل شانہ نے آپ سے خوبیوں کو جمع نہیں کیا, مجمع نہیں ہے, آپ منبع کمالات ہیں. آپ میں اللہ جل شانہ نے خوبیوں کو جمع فرمایا, آپ سے خوبیاں نکلتی ہیں, ایلیویٹ کیا. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا جتنا بھی نظام پولیٹیکل ہے, اسلام کا جتنا بھی نظام ایڈمنسٹریشن ہے, میں نے کیوں کہا, میں نے کہا ٹرو ڈیموکریسی. جی, جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ تو ڈیموکریٹک سسٹم تھا. جی جی. آپ سوچیں کہ اس وقت ایک عام انسان جا کے سوال نہیں کر سکتا, وہ ایک ریکویسٹ کر سکتے تھے, سوال نہیں کر سکتے تھے. جی جی. سوالوں کے لیے فورم کو کھولا جی کہ بھئی اگر میری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی یا کچھ ہے تو بولو آ کے. بالکل. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو امپاور کیا. ہم آج کل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, امپاورمنٹ تو یہ تھی سر. بلکہ اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ اس حوالے سے جو آپ نے بات کی نا, اور سر پھر آپ کے پاس واپس آ جائیں گے. بولنے کی اجازت دیتے تھے, اسی اجازت کو لیتے ہوئے میں بھی اجازت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک باپ اپنے شرارتی بچے کو لے کے آتا ہے, چھوٹا بچہ, اور آگے کہتا ہے کہ اس بچے میں یہ مسائل ہیں, یہ شرارتیں کرتا ہے فلاں, جو بھی جیسے باپ. تو بولنے کا حق کتنا دیا تھا کہ بیٹا حضرت عمر جیسی ہستی کہ جن کے سامنے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا, یہ صحیح حدیث ہے. تو بچہ کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے کہ امیر المومنین, کیا صرف والدین کے حقوق ہیں کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, اور بالکل صحیح بات. کیا صرف بچوں نے ہی والدین کا ادب کرنا ہے یا والدین نے بھی کوئی تربیت میں ساتھ دینا ہے, یا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا جی بالکل ہے. جب اس نے بتایا کہ میری تربیت میں یہ کمیاں ہو رہی ہیں, تو بچے کو ڈانٹ پڑنے کی بجائے باپ کو ڈانٹ پڑی اور واپس کیا. تو یہ بولنے کا وہ حق جو آپ. جی سر, آپ اب اسی میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. بولنے کا جو حق ہے, ایک خاتون مسجد میں آئی, انہوں نے فرمایا امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ حق مہر کم سے کم رکھا جائے. کیا بات, کیا بات. حق مہر کم سے کم رکھا جائے. کہا جی یہ میں نے کہا ہے. فرمایا قرآن کریم نے اللہ نے قنطار کا لفظ کہا ہے, آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے, اور ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا, اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے صحابہ, میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ میری حکومت میں ایک عورت کو بھی بات کرنے کا حق حاصل ہے. آج ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو جب بھی ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں ہمیں انہی دروازوں پر جانا پڑے گا. کیا بات, یہاں سے حقوق ملیں گے. آپ لوگوں کی اجازت سے ایک بریک کی طرف بڑھیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہی باتیں میں آج چاہ رہی تھی کہ ہم شو میں کریں. واقعات دیکھیں, جنرل بات تو ہم کتابوں میں بھی سر پڑھ لیتے ہیں, جو نالج کی انسائکلوپیڈیاز آپ دونوں ہیں, میں چاہوں گی کہ ہم وہ والی باتیں ویورز کو بتائیں جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے بہت ہی پیارے بھائی, جس طرح عمران بھائی کے ساتھ ایک اپنا ایک پیار اور ایک لاڈ ہے, اسی طرح یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی, جو خود ایک بہترین ثنا خواں بھی ہیں, نعت کو شاعر بھی ہیں, اس کے علاوہ خود ایک ان ہز اون رائٹ اپ اسکالر ہیں, اور ماشاء اللہ PhD بھی ان کو مکمل ہو گئی ہے. تو بریک کے بعد ان سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے, اینڈ دین آف کورس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. تو بریک کے بعد جوائن کریں گے ہمیں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی مولانا عمران بشیر ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی ابو محمد بھی ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواں, بہت ہی ٹیلنٹڈ انڈیویجول, ایک لرنڈ پرسنالٹی, جنہوں نے بیسکلی اپنی پوری لائف, اگر میں کہوں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ڈیڈیکیٹ کر دی ہمارے مذہب کو, اس کے بارے میں سیکھنے کے بارے میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پیار سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی. تو ایک ہی پرسنالٹی کا نام ذہن میں آتا ہے,
डॉक्टर सरवत हुसैन नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत अहम शख्सियत के हवाले से आप लोगों ने गुफ्तगू रखी है और हमारे बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर्स मौजूद हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ इस्लामी की ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको अपनी जहत के एतबार से कसीरुल जहती ख़ूबियों के मालिक कहा जा सकता है, कि जिन्होंने अपनी शख्सियत, उनका इस्लाम लाने से पहले भी उनकी शख्सियत का रोब कायम व दायम था, और हुजूर ने दुआ फरमाई, और आपको मुराद रसूल कहा जाता है कि हुजूर ने दो लोगों के लिए दुआ का ज़िक्र किया, और उसमें पहला नाम जो था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, और आपको इसलिए मुराद रसूल कहा जाता है। और फिर ईमान लाने के बाद जिस तरह से इस्लाम को क़ुव्वत मिली, अहले इस्लाम को क़ुव्वत मिली, और वो जो छुप के इबादत हुआ करती थी वो आपके आने के बाद उसको अलल ऐलान असहाब रसूल जो हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की जो कैफ़ियत थी वो बदली। और फिर उसके बाद हिजरत मदीना और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद जो आपका दौर शुरू होता है, तो इस्लाम की तारीख़ का खिलाफत के एतबार से ज़र्री और सुनहरा दौर कहा जा सकता है, जो इंतज़ामी एतबार से भी और इस्लाम के क़वानीन की इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से भी, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम का दायरा फैलता चला गया, उसमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का, आपकी इंतज़ामी सलाहियतों का, और इस्लाम के साथ आपकी जो मोहब्बत का, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के फ़रोग़ का जो रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अहम है। और फिर अदल व इंसाफ की बात जो है वो यकीनन हमारे स्कॉलर्स ने की होगी, इंशाल्लाह मज़ीद भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी शख्सियत तक शायरी में आपको सुनाऊँ और उसके अंदर आपको वो चीज़ें ज़रूर नज़र आएँ। ये आपका अपना लिखा हुआ कलम? जी, मैं अपने अशार। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ज़रूर एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अभी बड़ा ही एक प्यारा पैगाम भेजा हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, मोहसिन गिलानी साहब शो देख रहे हैं। मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का। बहुत तारीफ़ कर रहे थे प्रोग्रामिंग की, और स्पेशली हमारे स्कॉलर्स की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके फ़ीडबैक का और आपके मैसेज का। और व्यूअर्स, आपकी फ़ीडबैक, हमारी कम्युनिटी, हमारी इंडस्ट्री के लोगों का फ़ीडबैक हमें बहुत मैटर करता है। थैंक यू मोहसिन साहब। जी सर। आका ने खुदा से जिन्हें मांगा वो उमर हैं। आका ने खुदा से जिन्हें मांगा वो उमर हैं। ठहरे जो मुरादे शहवाला वो उमर हैं। जो परचमे इस्लाम को लहराए जहां में, जो परचमे इस्लाम को लहराए जहां में, और दुनिया का बदल डाले जो नक्शा वो उमर हैं। दुनिया का बदल डाले जो नक्शा वो उमर हैं। दुनिया को सिखाया है चलल राहबरी का, और हर समत किया अदल का चर्चा वो उमर हैं।
ہر سمت کریں عدل کا چرچا وہ عمر ہیں، حق ان کی زبان پر ہے یہ فرمان نبی ہے، اور شیطان جنہیں دیکھ کے بھاگا وہ عمر ہیں، شیطان جنہیں دیکھ کے بھاگا وہ عمر ہیں۔ اور شعر جو صادق و صدیق کی صحبت سے سرفراز، جو صادق و صدیق کی صحبت سے سرفراز، اعزاز یہ جن کا ہے انوکھا وہ عمر ہیں، اعزاز یہ جن کا ہے انوکھا وہ عمر ہیں، اور فرمان کی غیبت کا ہی عالم تھا کہ سرور ہو جائے رواں نیل کا دریا وہ عمر ہیں، ہو جائے رواں نیل کا دریا وہ عمر ہیں، آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، ٹھہرے جو مراد شہ والا وہ عمر سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ بھیا، کیا کہنا۔ جی عمران بھائی، واقعات کی بات کر رہے تھے، سرور بھائی نے بھی کہا عدل و انصاف کی اگر بات کریں، پولیٹیکل سسٹمز کی بات کریں، کسی بھی چیز کی بات کریں، یہ اس حد تک عدل کرنے والے تھے کہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے مدینہ منورہ کی زمین پر، اور اس پہ کوڑا مارتے ہوئے الفاظ کیا فرماتے ہیں، اپنی کون سی نسبت کا تعارف کرواتے ہیں، اسکنی یا ارض انی عادلہ، اے زمین خاموش ہو جا، کیا عمر تیرے پہ عدل نہیں کر رہا، پھر بھی زلزلے آ رہے ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن دوبارہ زلزلہ نہیں آیا ادھر۔ سبحان تو اللہ۔ عدل کی یہ کیفیت تھی اور انصاف کی یہ کیفیت تھی کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل تھا کہ جا کے اپنی دل کی تمنا پیش کر سکے۔ ایک وقت کا شہزادہ طواف کر رہا ہے اور اس کے جبے کے اوپر ایک بدو آدمی کا پاؤں آ جاتا ہے، اور وہ شہزادہ بدو کو تھپڑ لگاتا ہے بڑے زور سے کہ تیری کیا اوقات، تیری کیا حیثیت کہ تو نے ایک وقت کے شہزادے کے جبے کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ کھلی کچہری لگتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کو بھی بلاتے ہیں، اس دیہاتی کو بھی بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہوا۔ سارا سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اور وقت کے شہزادے کو سب کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ اور آ کے اپنا بدلہ لو۔ عدل کا یہ لیول تھا۔ اب وہ جب پہنچے تو عدل کے جب اس حد تک اوپر سے نظام ملے تو رعایا میں کیا چینجنگ آتی وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ آتے ہیں بجائے اس کے کہ یہاں آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ عدل نہ ملنے کی وجہ سے کہیں پر بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے،
تو بیچ ہی دل و دل میں وہ ایک کیفیت چلتی رہتی ہے اور قتل و غارت تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں معاملے چلے جاتے ہیں. جہاں عدل دیا جا رہا ہے وہاں محبتیں جنم لیتی ہیں. وہ شخص آتا ہے اور آ کے یوں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل جب چہرے کے پاس جاتا ہے تو اپنا ہاتھ نیچے کر کے کہتا ہے میں نے اپنے محبوب سے یہ بات سنی الکریم اذا قدر عفا، کریم شخص وہی ہوتا ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب عدل آتا ہے تو محبتیں آتی ہیں، پیار آتا ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی فاتح بیت المقدس نہیں ہیں، اگر آپ حقیقت پوچھیں تو فاتح بیت اللہ بھی ہیں. پہلی نماز جو علل اعلان پڑھی گئی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے پڑھی گئی. اور اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زبان پہ بھی اور جن کے دل پہ بھی رب نے حق کو جاری کر دیا. پچھلی امتوں میں لقد کان فی الامم محدثون، اللہ کی محدثون، یہ پچھلی امتوں میں الہام کیا جاتا تھا انبیاء کے علاوہ لوگوں پر. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي فَعُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی شخصیت ہے تو وہ عمر فاروق ہے جن کو رب کی طرف سے الہام کیا جا رہا ہے. بہن آپ سن کے حیران رہ جائیں گی، 31 کے قریب مقامات ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی وہی قرآن کا حصہ بن کے آئے ہیں. کیا بات ہے. یہ اتنا بڑا مقام 31 کے قریب، 31 جگہ 31. اچھا اب مفتی صاحب میں ایک اور ڈائریکشن میں بات کو لے کے جانا چاہتی ہوں. دیکھیں صرف اپنی جو رعایا تھی اس کی حد تک نہیں، مسلمانوں نے بہت سی کامیابیاں دیکھیں جی آپ کے وقت میں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ پر کامیابیاں کونکر کا ورڈ مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بڑی نیگیٹو اس کی کانوٹیشن ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک بات کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جی سر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کمالات کیوں ہیں؟ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند رسول اللہ کی ہیں، بالکل. انتخاب اللہ تعالیٰ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا ذکر صرف قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، تاریخ میں، سیرت میں نہیں ہے، تورات و زبور میں بھی ہے. ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے. یہی وجہ بنی کہ اللہ رب العالمین نے اس شخصیت کو انتخاب فرمایا، منتخب فرمایا، اسلام میں داخل فرمایا، اور جتنا بھی اسلامی نظام قرآن و حدیث کے ذریعے حضور نے دیا اس کی ایڈمنسٹریشن کے جو موجد تھے، خالق تھے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، ابھی عدل پر بات ہو رہی تھی، میں ایک واقعہ ایڈ کر کے بات آگے چلا رہا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں حضرت عمر کے پاس اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی. اندر آئے، فرمایا تشریف لائیے. تو حضرت عمر نے پوچھا آپ میرے پاس آئے ہیں کوئی ذاتی کام ہے یا سرکاری کام ہے؟ کہا جی میں اپنی ذاتی مشاورت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو آپ نے ایک دیوا بجھا دیا، دوسرا دیوا جلا دیا، ایک لائٹ بند کر دی، دوسری جلا دی. حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین آپ نے مجھ سے پوچھا سرکاری کام سے آئے ہیں یا ذاتی کام سے؟ تو میں نے کہا میں ذاتی مشاورت کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے ایک دیوا جلایا کیوں، دوسرا بجھایا کیوں؟ فرمایا علی میرے پاس اس وقت جو دیوا جل رہا ہے میں سرکاری حساب و کتاب میں مصروف ہوں، اس میں تیل بیت المال کا ہے، سرکاری ہے. کل کو اللہ رب العالمین کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے عمر آپ علی سے بات تو ذاتی کر رہے تھے، مشاورت تو ذاتی چل رہی تھی، اس میں تیل بیت المال کا جل رہا تھا، وہ کیوں؟ یہ وہ نظام تھا، وہ انصاف تھا. یہی وہ چیزیں ہیں نا جو ہم دکھاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا. جی کہ ایک کھجور جو خراب ہے جی جی وہ منہ میں ڈال لیا گیا، اس کو نکالا گیا بالکل کہ یہ نہیں کھا سکتے بالکل کیونکہ یہ ہماری بالکل. اور یہی وجہ تھی کہ غیر مسلموں نے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جتنا اسلام قبول کیا 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پرچم لہرایا. کیوں؟ کہ ان کا عدل، ان کا انصاف غیر مسلمین کو بھی پسند آیا. ایک موقع پر ایک یہودی سامنے آیا، بابا تھا، بوڑھا تھا. اس یہودی نے کہا کہ عمر کیا میرے ساتھ بھی انصاف ہوگا؟ فرمایا آپ کے ساتھ کون سی زیادتی ہوئی؟ کہا جب تک میں جوان تھا میں ٹیکس دیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے. اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گریڈ قائم کیے.
اور آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتاؤں کہ گریڈ میں آج جو پینشن بوڑھوں کو مل رہی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ہے. اس سے بھی اگلی خوبصورت بات کہوں کہ اس یہودی جو غیر مسلم تھا ان کا بھی وظیفہ بیت المال سے جاری کیا. اور اس سے بھی خوبصورت بات کہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رینک وائز گریڈ قائم کیے تو سب سے بڑا گریڈ اگر دنیا میں کسی کا رکھا تنہا کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے, مقام جاہ و جلال کے اعتبار سے, تو وہ مقام اہل بیت ہے. فرمایا ان سے زیادہ وظیفہ کسی کا نہیں ہوگا, ان سے زیادہ رینک کسی کا نہیں ہوگا, ان سے زیادہ گریڈ کسی کو نہیں ہوگا. سب سے اوپر یہ ہیں, باقی پھر نمبر وائز نیچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی نوٹ پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا کلام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آئیے کچن میں دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ شو جب اختتام کی طرف پہنچ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی فائنل ڈش اور فائنل پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی بیٹے. جی بالکل سب کچھ ریڈی ہے, ہماری کوفتے انڈے بھی ریڈی ہیں اور ساتھ میں رائتا اینڈ سیلڈ. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو سو مچ, لکس گریٹ. یہاں پہ اب گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, آج کا ٹاپک اتنا وسیع ہے ویورز کہ ہم ساری زندگی بھی گفتگو کرتے رہیں تو واقعات بات چیت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن عمران بھائی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ اینڈ میں ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 2-3 چھوٹی چھوٹی گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی تو ایسی بہو کا انتخاب کیا کہ جس میں خوف خدا, تقوی, یہ خوبیاں تھی کہ پانی ڈالنے کا ماں حکم کر رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے منع کیا ہے. تو کہا وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس صفت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی شادی وہاں کی کہ اس میں یہ صفت ہے, اور اللہ نے اسی نسل میں عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی پیدا کی جو 3 بر اعظموں میں اسلام کا پرچم لہرانے کا ذریعہ بنے. تو ہمیں ان کی سیرت کو مکمل طور پہ پڑھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں. ایڈورڈ گبن ایک بہت بڑے مورخ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ عرصہ یہ اور رہ جاتے تو اللہ کی قسم قیامت تک کوئی مذہب اور باقی نہ رہتا, صرف اسلام رہتا. اور دوسری گزارش میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا کچھ کر لیا اور جب آخری وقت آتا ہے تو زبان اقدس پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور خود آ کے فرما رہے ہیں کہ اے عمر میں جنت میں آپ کا گھر دیکھ کے آ چکا ہوں. اس کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور رب سے ملاقات کے وقت بھی آج کے دن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بیٹے نے گود میں ان کا سر رکھا ہوا تو فرمایا ضعہ علی التراب, اس کو نیچے مٹی پہ رکھو. جب رکھا تو فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اگر رب نے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا. تو سارا کچھ کر کے بھی کچھ نہ سمجھنا, یہ ہم نے آج اپنے اندر اس تبدیلی کو لانے کی کوشش کرنی. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان شخصیات کو سال میں کسی ایک دن پڑھنے سننے سنانے تک محدود نہ کیا جائے. ان شخصیات کو روزانہ کی بنیاد پر ایز اے چیپٹر ہمارے اسکولوں میں, ہمارے مدارس میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو, ہماری ینگ نسل کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھانا چاہیے. آج غیروں نے پڑھا تو ان کے ممالک میں کتنا سکون ہے, کتنی راحت ہے, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اصلاحات سے کتنا فائدہ اٹھایا, مگر ہم مسلمان ہو کر فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور میں حکمرانوں کو ضرور کیا جائے کہ ان کی تاریخ, اور جتنے بھی حکمران ہیں ان کے لیے ایک پالیسی, چونکہ یہ ریاست اسٹیٹ چینل ہے, ہم یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی حکمران ہیں وہ کسی بھی منہج پر کسی بھی سیٹ پر آئیں, ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھانا چاہیے اور اسی بنیاد پر ان سے انٹرویو لینا چاہیے. آخری بات یہ ہے, حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ, میں دنیا میں ہوں تو ہم تینوں, میں ابو بکر عمر ایسے ہیں, ہم دنیا سے جائیں گے ریاض الجنہ میں, قبر میں, مزار میں تو ایسے ہی ہوں گے, ہم میدان میں محشر میں اٹھیں گے تو ایسے ہی ہوں گے, ہم حوض کوثر پہ آئیں گے تو تینوں اکٹھے ہوں گے, ہم جنت میں جائیں گے تو تینوں اکٹھے ہوں گے. تو ان شخصیات کے معاملے میں احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے. نبی کریم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا, میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا گویا اس کو میرے ساتھ بغض ہوگا, مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا تو میرے بغض کا اظہار ان سے کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے. آمین. اور حضرت عمر 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگا کرتے تھے. میں تمام احباب سے درخواست کروں گا دونوں دعائیں آج سے ہم بھی مانگنا شروع کریں. ایک تو اللہ جب بھی موت دینا مدینہ پاک کی دینا اور شہادت کی دینا, اور دوسرا یہ دعا کرتے تھے اے اللہ سیدھا راہ دکھا بھی دے اور چلا بھی دے.
اور غلط راہ دکھا بھی دے اور بچا بھی دے۔ سبحان اللہ، آمین۔ اسی دعا پہ ہم شو کو کنکلوڈ کریں گے۔ جی سرور بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اور اس کے بعد کلام؟ جی ابھی بہت زبردست میسیجز اور خوبصورت گفتگو ہمارے مہمان فرما رہے تھے۔ دو بنیادی باتوں کا ذکر کر کے میں پھر کلام عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اپنے پاس آنے والوں کی اور لوگوں کو عزت و توقیر دینے میں جو بنیادی چیز سامنے رکھتے تھے وہ اس کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق۔ ایک بار آپ کے پاس دو وفود ملنے کے لیے آئے جس میں قریش کے سردار بھی تھے اور دوسرے اس میں اصحاب بدر تھے۔ تو آپ نے سرداران کو باہر انتظار کروایا جس کا انہوں نے برا بھی محسوس کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تقوی و طہارت میں اور ایمان لانے میں تم پر فوقیت رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو پہلے عزت اور توقیر دی گئی ہے۔ اور دوسرا ایک آخری میسیج لازمی میں چاہوں گا کہ آپ نے نوجوانوں کی تربیت پہ بڑا خاص طور پہ زور دیا، ینگسٹرز کو خاص طور پہ، اور چاہتے تھے کہ نوجوان معاشرے کا فعال حصہ بنے۔ ایک نوجوان بڑی آہستگی سے چلتا ہوا جا رہا تھا تو آپ نے بڑی سختی سے اسے پوچھا کہ آپ بیمار ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو مطلب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی غور کرتے تھے کہ نوجوان معاشرے کا فعال حصہ ہونا چاہیے، بے شک، اور اس پر آپ نے خصوصی توجہ بھی دی، مشاورت میں ان کو شامل کیا کرتے تھے۔ حضرت حفیظ طاہب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک منقبت کے چند اشعار میں عرض کر دیتا ہوں۔ سوارا عدل و احسان کا چمن فاروق اعظم نے سوارا، عدل و احسان کا چمن فاروق اعظم نے نکھارا، زندگی کا بانک پن فاروق اعظم نے۔ ممالک ہی نہیں قوموں کے دل تسخیر فرمائے، دکھا کر شوکت دین حسن فاروق اعظم نے، دکھا کر شوکت دین حسن فاروق اعظم نے۔ تدبر اور تحمل کا سبق دے کر مسلمان کو سکھایا زندہ رہنے کا چلن فاروق اعظم نے۔ مساوات و اخوت عام فرما کر زمانے میں فزوں کر دی خلافت کی پھبل فاروق اعظم نے، فزوں کر دی خلافت کی پھبل فاروق اعظم نے۔ سوارا عدل و احسان کا چمن فاروق اعظم نے، نکھارا زندگی کا بانک پر فاروق